بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری جو اس ناول کی 12 قسطیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں، آج اس کی 13ویں قسط اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیوں زیوران زرمینے کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے، کیونکہ جس سے وہ اتنی شدید محبت کرتا تھا۔ ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ یہ سب کر رہا ہے؟ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیوں ہوا اور کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ وہ ان سب میں وہ اس قدر قریب آ گیا تھا کہ اس کی دہکتی سانسیں اسے اپنے ہونٹوں پر جلستی محسوس ہو رہی تھی، اور اس کی عمل اور باتوں کا کچھ اور ہی معنی اخذ کر بیٹھی تھی، جس سے اس کے گلابی گال دہکنے لگے۔ جسے دیکھتے سامنے والا اس پر ستریہ نظریں ڈالتا، اس کے بالوں پر اپنی گرفت سخت کر گیا، جبکہ آنکھوں میں جلتے شعلے میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ وہ اس کی سخت گرفت پر تڑپ کر اپنی آنکھیں کھولتی، پہلے اس کے چہرے اور پھر آنکھوں میں دکھنے لگی، جن میں آج تک اپنے لیے صرف محبت اور عزت دیکھی تھی۔ اس کی جگہ ایسی نفرت و حقارت رقم تھی جسے دیکھ کر وہ روح تک لرز گئی۔ بہت کچھ غلط ہونے کا احساس اسے شدت سے ہوا تھا۔ اس کے مخملی لب ابھی کچھ کہنے کے لیے پھڑپڑائے تھے کہ اس نے ان پر ایک انگلی رکھ کے اسے خاموش کروا دیا۔ تمہیں پتہ ہے اس وقت میرا دل کیا کرنا کا کہہ رہا ہے؟ اتنا کہتے وہ ایک پل کے لیے رک کر اسے خاموش نظروں سے دیکھنے لگا، جبکہ اس کے لہجہ بالکل اجنبیت برتے ہوئے تھا۔ وہ اس کے رویے کو سمتی سوالی نظروں سے دیکھنے لگی کہ تمہارا حشر کروں کہ تم اپنا یہ خوبصورت چہرہ کسی کو دکھانے کے قابل نہ رہو۔ تمہارے ماں باپ تمہیں دیکھ کر دن رات رو رو کر اپنی موت کی دعائیں کریں، انہیں بھی احساس ہو کسی اپنے کو اذیت میں دیکھ کر کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں مجبور ہوں، میری ماں کی تربیت مجھے یہ سب کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ اس کے چہرے پہ پھنکارتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر دھکیلتے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ وہ اس کے اس قدر اقدام پر اونڈے منہ گری۔ زیوران کے چند لمحوں میں بدلتے رویے پر وہ شدید نگاہوں سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں کے ساتھ چہرے کا رنگ بھی حد سے زیادہ سرخ ہو رہا تھا، جبکہ اس کے بھیجے ہوئے لبوں سے یہ اندازہ لگانا قطعی مشکل نہیں تھا کہ وہ اس وقت کس قدر تکلیف میں مبتلا تھا۔ پھر زر نے ایک نظر اس کے حلیے کی طرف دیکھا، جو شادی میں زیب تن کیے جانے والی شیروانی کے بجائے بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا۔ کیا ہوا؟ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں نا؟ ایسے مذاق کریں مجھے ڈرانا چاہتے ہیں نا، تاکہ آپ کو یوں رخصتی کے وقت چھوڑ کر جانے پر میں آپ سے ناراض نہ ہوں؟ کیونکہ نکاح سے لے کر اب تک وہ جس قدر اس سے اپنی محبت کا عادی بنا چکا تھا، وہ کبھی خیالوں میں بھی زیوران کے اس رویے کے بارے میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ اس لیے اس کے قریب ہو کر اپنی مومی ہاتھوں سے اس کا شیب زدہ وجیح چہرے کو تھامے ایک امید کے تحت نیم لہجے میں بولی کہ وہ بھی مسکرا کر ہنستے اسے اپنے سینے سے لگائے گا، لیکن اس بار ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، بلکہ اپنے چہرے پر رکھے اس کے ہاتھوں کو زیوران شہر نے بہت بے دردی سے جھٹک دیا تھا۔ خبردار، اگر تم نے دوبارہ مجھے چھونے کی یا ہاتھ لگانے کی کوشش کی، تمہارا وہی ہاتھ ہمارے تن سے جدا کرنے میں ایک پل نہیں لگاؤں گا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، شدید نفرت، تمہارے وجود سے، ہر اس لمحے سے جس میں نے تم پر اپنی محبت لٹائی۔ یہ کہ تم جیسے آستین کے سانپ مجھے محبت کے لائق نہیں ہوتے۔ اس کے نازک چہرے کو بے دردی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا، جس پر تکلیف کے زیر اثر زر کی آنکھوں سے گرم سیاہ بہنا شروع ہو گیا، جبکہ لبوں سے بے نام سی سرگوشی نکلی، اور اس ایک سرگوشی میں کیا کچھ نہیں تھا، زر کی محبت، اس کا درد جو اسے زیوران کے نامعلوم جرم پر دیے جانے والی اس سزا پر اس کے دل میں اٹھ رہا تھا۔ زیوران کی محبت میں اس کی تڑپ اور اس پر کیے جانے والے اندھے اعتبار کی ٹوٹی ہوئی کرچیں، جو اس سرمئی نینوں سے اس کی محبت کے سارے خواب چھین کر بھر دی گئی تھی، جسے زیوران نے دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا۔ کوشش کرنا آئندہ اپنی یہ شکل مجھے کم سے کم دکھانا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اپنے پیچھے جھٹک کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور ایک بات، اس کمرے کی چاردیواری میں ہونے والی باتیں اگر تم نے باہر کسی کو بتائی، اور خاص طور پر اپنے ماں باپ کو، تو تمہیں زندہ دفن کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا۔ زیوران کے اس قدر سخت رویے اور باتوں کو سن کر وہ روح تک ٹوٹ چکی تھی، اور اس کے سرخ آنکھوں کو دیکھتے اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی ہمت کر کے اٹھتے زیوران کے پلٹنے سے پہلے وہ اس کے راستے میں حائل ہوگی۔ جب تک آپ مجھے بتا نہیں دیتے میری غلطی کیا ہے، میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ اس سے سوال گو ہوئی تھی، کیونکہ بنا اپنی غلطی جانے وہ یہ سزا قبول کرنے کو ہرگز تیار نہیں تھی۔ زرمینے کے اٹھتے ہی خاموش کمرے میں اس کی چوڑیوں کی چنار گونجی تھی، جس میں چند گھنٹے پہلے تک زیوران کی سانسیں بستی تھی، لیکن اس وقت اس کی اس آواز وحشت و مطلع کر رہی تھی، اور اس کی اس جرأت پر ایک ابرو اٹھاتا ایک جھٹکے سے اس کی کلائی مگوڑ کر پشت سے لگا گیا۔
اور اس کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ اسے لگا آج اس کا بازو اس کے تن سے جدا ہو جائے گا، جبکہ تکلیف کی شدت سے آنسو اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے نازک پھولے روئی جیسے گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ پہلی بات میں بالکل بھی تمہارا جواب دہ نہیں، دوسرا میں تمہیں حقیقت نہ بتا کر تم پر یہی احسان کر رہا ہوں، ورنہ اگر میں تمہیں سچائی بتا دوں تو تمہیں اپنے ہی وجود سے گھن آئے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنا منہ بند رکھو اور آئندہ مجھ سے دوبارہ الجھنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ 2 منٹ میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ اور بہت ہو گیا، ٹانگ اتارو یہ سب۔ اس کے سجے سنورے روح پر ایک قہر بھری نظر ڈالتے درشوتی سے کہتے ایک جھٹکے میں سے چھوڑ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس کے اس طرح دھکیلنے پر وہ گھٹنوں کے بل فرش پر گری، جس سے اس کے وجود میں درد کی شدید لہر اٹھی، لیکن یہ تکلیف اس تکلیف کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی جو اس بے رحم دشمن جان کے زہر میں ڈوبے لفظوں نے اس کی روح کو پہنچائی تھی، اور اب بھی ساکت نظروں سے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں تو کچھ دیر پہلے وہ کھڑا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر ماربل کے فرش پر گرے تھے، جبکہ اس کا وجود ایسا جیسے اس میں کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ بے حس و حرکت زمین پہ بیٹھی وہ مٹی کا بت بن معلوم ہو رہی تھی۔ زارب نے حیدر شاہ سمیت واسم کو بھی زیوران کے صحیح سلامت ہونے کی اطلاع دے دی تھی، اور یہ بھی کہ وہ کچھ ہی دیر میں گھر پہنچ جائے گا، جبکہ وہ خود کسی ضروری کام کی وجہ سے رات حویلی نہیں آ پائے گا، جیسے وہ سب کافی حد تک پرسون ہو چکے تھے۔ زارب سے بات کرنے کے بعد وہ فریش ہونے واش روم کی طرف بڑھ گیا، اور کپڑے چینج کرنے کے بعد جب وہ کمرے میں آئے تو ابیا ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ اس کی لاپرواہی کو دیکھتے واسم کو غصہ بھی آیا، لیکن جب ابیا بہت دیر گزرنے کے باوجود ہی کمرے میں نہ آئی تو واسم اسے دیکھنے کچن کی طرف بڑھا۔ جب راہداری سے گزرتے وقت اس کی نظر راستے میں ٹوٹے ہوئے کافی کے کپ پر پڑی، جسے دیکھتے اس کا دل اندیکھے اندیشوں میں گرا، لیکن پھر یہ سوچتے شاید غلطی سے گر کر ٹوٹ گیا ہو، اور شاید ابیا اسی وجہ سے لیٹ ہو گئی۔ بیوقوف لڑکی، نفی میں سر ہلاتے کچن میں کی طرف بڑھا، لیکن حال ہی کچن کو دیکھتے ہوئے اس کا دل گھبرایا۔ اس وقت کہاں جا سکتی ہے؟ اسے بے ساہت اپنا خواب یاد آیا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلاتے نہیں یہ کہیں ہوگی۔ قدم باہر کی طرف ہے، رات کا آخری پہر، تقریباً پوری شاہ حویلی کو چھان لینے کے بعد اس نے ابرش کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، جس کی آنکھ زارف کا انتظار کرتے ابھی چند پل پہلے ہی لگی تھی۔ ہڑبڑا کر اٹھی، گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے صبح کے 4 بجا رہی تھی۔ سر پر دوپٹہ اوڑھتے اٹھ کر باہر دروازہ کھولا اور سامنے سرخ لال آنکھیں اور چہرے لیے کھڑے واسم کو دیکھتے پریشان ہوئی۔ کیا ہوا لالا، سب ٹھیک ہے؟ جس کے بمشکل اس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے ہاں میں سلایا، جبکہ دل ابیا کی گمشدگی پر بند ہونے کے قریب تھا۔ گڑیا، وہ ایک پل کے لیے رکا، اپنی سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت اس کی حالت بالکل 10 سال کے واسم جیسی ہو رہی تھی، جب بالکل ایسے ہی رباب اسے چھوڑ کر غائب ہو گئی تھی۔ رباب کے بعد اب ابیا کو کھو دینے کا ڈر اس کے لیے جان لینے کے در پہ تھا۔ لالا، آپ ٹھیک ہیں؟ ابرش کو اس کی حالت ٹھیک نہیں لگی، وہ اس کے قریب ہوتے پیار سے پوچھنے لگے، گڑیا، ابیا تمہارے کمرے میں ہے؟ ایک امید کے تحت اس نے سوال کیا، شاید وہ ابرش کے اکیلے ہونے کی وجہ سے یہاں آئی ہو، اور ساتھ ہی آگے بڑھ کر پورے کمرے میں نظر نہیں لالا، ابیا تو یہاں نہیں آئی۔ اس کی حالت کو سمجھے بنا اس واسم کی امید کے آخری دیا بجھایا۔ کیا ہوا لالا، ابیا کہاں ہے؟ اس کے انکار پر اپنے بھائی کے چہرہ اتر اتر درد محسوس کرتے پریشانی سے گویا ہوئی، جس پہ اس نے بے بسی سے محسوس کرتے نفی میں سر ہلایا۔ پانی کے چھپٹے مارتے ہوئے زیوران نے سامنے آئینے میں دیکھا، کالی کٹاؤں گنی سرخیاں اس کے اندر کی تکلیف بتا رہی تھی، جو اس کے دائیں بازو اور پیچھے کمر میں لگی گولی کے زخم سے اٹھ رہی درد کی ٹھیس سے اسے محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس درد سے کہیں زیادہ درد تو اس کے دل میں ہو رہا تھا، جو اپنے خونی رشتوں کی گناہ اور چہرے سامنے آنے پر محسوس کر رہا تھا۔ اسے بے ساختہ وہ دن یاد آیا جب واسم پر معرفہ حسین کے قتل کا الزام لگایا تھا، اور وہ حیدر شاہ کے کہنے پر شہر جانے کے لیے موسیٰ شاہ کو بلانے ان کی کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ جب کسی سے بات کرتے ان کی گفتگو کے کچھ جملے اس کے کانوں سے ٹکرائے تھے کہ زرمینے کا رشتہ انہوں نے اس کے ساتھ حیدر شاہ کے دباؤ میں آ کے کیا ہے، ورنہ ان کی بیٹی کے بالکل بھی لائق نہیں، بہت جلد اسے اس فضول اور بے یارو رشتے سے آزاد کروا لیں گے۔ اپنے بارے میں موسیٰ شاہ کی یہ سوچ اور ان دونوں کے رشتے کے بارے میں ان کے ارادے جانتے اس کی ذات طوفانوں کے زرد میں آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ان کی بات مکمل سنے بنا ہی شوکڈ حالت میں انہیں حیدر شاہ کا پیغام دینے بنا دروازے سے ہی واپس چلا گیا، اور بالکل اسی رات جب اپنی محبت کھو دینے کے ڈر پر حاوی ہوا تھا، زرمینے کے قریب ذرا سا قریب آنے پر پتہ نہیں کس ساخت کے تحت وہ اس سے اپنا رشتہ جوڑ گیا۔ شاید وہ اس کے نام کے ساتھ اس کے وجود پر بھی اپنی نام کی مہر لگانا چاہتا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس نے بالکل بھی ویسا نہیں سوچا، لیکن شاید ان دونوں کے رشتے کی تکمیل ایسا ہونے ہی طے پائی تھی، اور موسیٰ شاہ کے ارادوں کے بارے میں جانتے اس نے ان پر خصوصی نظر بھی رکھوائی، جس سے ان کی بہت ساری مشکوک ایکٹیویٹیز کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ لیکن آج جو ان کی اصل حقیقت کھل کے ان کے سامنے آئی تھی، اس نے زیوران شاہ کا خونی رشتوں پر بھی اعتبار ختم کر دیا تھا۔ گھر کے تقریباً سبھی افراد اس وقت حیدر شاہ کے کمرے میں موجود تھے، سوائے زر اور زیوران کے،
کیونکہ زبران کا ابھی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ گھر آ چکا ہے، جبکہ زرمینیں جو پہلے ہی اس وجہ سے ٹینشن میں تھی، اس کی طبیعت کے پیش نظر ان لوگوں نے اسے فی الحال بتانا مناسب نہ سمجھا۔ لیکن ایسے کیسے اتنی سیکورٹی کے باوجود وہ حیلی سے غائب ہو سکتی ہے؟ ارزمان شاید تشویش زدہ لہجے میں گویا ہوئے، واسم آپ نے ٹھیک سے چیک کیا تھا بیٹا؟ ان کی بات پر واسم شاہ نے لہو رنگ ہوئی آنکھیں اٹھائی، جسے دیکھتے ہی گھر کی عورتوں کے اس سے خوف محسوس ہوا تھا، اور پھر وہ تیز قدموں سے باہر کی طرف بڑھا، جس کی حالت کے پیش نظر ارزمان شاہ بھی اس کے پیچھے نکلے۔ حیدر شاہ نے ایک بار پھر مشکلوں میں گرے اپنے کنبے کو دیکھا، نہ جانے کیوں انہیں کوئی بھی خوشی راس نہیں آتی تھی۔ واسم نے سب سے پہلے حویلی کی سیکورٹی روم میں جاتے سب سے پہلے تمام CCTV کیمریز کی فوٹو چیک کی، جس میں سے کسی بھی قسم کی کوئی گڑبڑ دیکھنے نہیں ملی، اور نہ ہی باہر سے کوئی مشکوک بندہ حویلی میں داخل ہوتا۔ زارب کے حویلی سے جانے کے بعد سے تقریباً باہر کا گیٹ بند تھا، جبکہ چاروں طرف گارڈ کا سخت پہرا لگا ہوا تھا۔ بظاہر تو سب ٹھیک ہی لگ رہا تھا۔ حویلی کے کونے کونے میں لگے تمام کیمروں کو فوٹیج مختلف سینئر ہر جگہ منظر دکھائی دے رہی تھی، جب واسم کی نظر حویلی کے بیک سائڈ گیٹ پر لگے کیمرے کی ٹائمنگ ریکارڈ پر گئی، جس میں رات 1:30 بجے سے لے کر 2 بجے تک کی ریکارڈنگ غائب تھی، جبکہ سیکورٹی اہلکار کے مطابق کیمرہ 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوا تھا، جس پر واسم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اچھا، تو پھر یہ آدھے گھنٹے کی ریکارڈنگ زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ اسے گریباں سے پکڑتے ہوئے کھڑا کرتے غصے سے چیخا۔ سر مجھے نہیں پتا، اس پھیرے ہوئے شہر کو دیکھتے وہ لرزتے منایا۔ تمہیں کیسے نہیں پتا؟ تمہاری ڈیوٹی ہے یہ نا؟ سر میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے اس کی بات کی مکمل ہونے سے پہلے واسم نے خود پر کنٹرول کھوتے اپنے دایاں ہاتھ کا باری مکہ اس کے چہرے پر دے مارا تھا، جس کا اس کا ہونٹ پھٹ گیا اور اس سے خون بہنے لگا۔ مجھے صرف سچ سننا ہے، اس گدی سے پکڑ کے سیدھا کر دے بھنکارا۔ سر میری بات کا یقین کریں۔ جب واسم نے دوسرا مکہ اس کے چہرے پر مارا تو اس کے منہ سے خون کا فوارہ پھوٹ کرا۔ صرف سچ۔ اس کا لہجہ انتہائی حد تک سر تھا۔ سر میں سچ کہہ رہا ہوں، تم ایسے نہیں مانو گے۔ اس سیکورٹی روم سے گھسیٹ کر باہر لاتے لائن میں پھینکا اور بنا سمجھے اس پر بکوں اور لاتوں کی برسات شروع کر دی، اور اسے مار مار کر آدھا مقرراتے ساتھ گالیاں بھی دے رہا تھا، اور یہ سب کرتے ہوئے کہیں سے پڑھا لکھا باشعور انسان نہیں لگ رہا تھا۔ ارزمان شاہ جو اسے سیکورٹی روم کی طرف جاتا دیکھ باہر گارڈ سے پوچھ تاچھ کرنے آئے تھے، واسم بہیو یور سیلف، اس کی واسم کے قریب آتے سے سیکورٹی اہلکار کو مارتا دیکھ فوراً آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا، لیکن وہ تھک کے ہاتھ میں ہی نہیں آ رہا تھا، بلکہ غصے میں ہوش گنواتے اس نے ارزمان شاہ کے ہاتھ کو بھی جھٹکا تھا، لیکن انہوں نے اسے کھینچ کر پیچھے کرتے ہوئے مشکل اس بیچارے کی جان خلاصی کروائی، جس کی مار کتاب نہ لاتے کب کا اپنا ہوش گنوا چکا تھا۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ہاں ہو گیا ہے میرا دماغ خراب، آگ لگا دوں گا میں اس دنیا کا اگر مجھے میری ابیت نہ ملی۔ اس کے لہجے میں ابیلے کے لیے اس کا جنون بڑھ رہا تھا۔ دیکھیں بیٹا، میں آپ کی حالت سمجھ سکتا ہوں، لیکن ایسے کسی بے قصور پر اپنا غصہ نکالنا کہاں کی عقلمندی ہے؟ اس حالت کے پیش نظر انہوں نے پیار سے سمجھانا چاہا، بے قصور نہیں ہے بلکہ ملا ہوا ہے دشمن کے ساتھ، چند ٹکوں کی خاطر اپنا ضمیر بیچنے کا ثبوت مٹائے، لیکن ابھی یہ جانتے نہیں ہیں مجھے، میں نے اس کی 7 پشتیں زندہ زمین میں گاڑتے ابیہ کا پتہ نہ لگوایا تو میرا نام بھی واسف شاہ نہیں۔ اس زبردست ٹھوکر سے بے ہوش وجود کو رسیدہ کرتے عالم شاہ وحش سے ڈرے اور ساتھ ہی سیل فون نکالتے کسی کا فون ملاتا باہر کی جانا بڑا۔ ارزمان شاہ نے پریشان نظروں سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا اور اب یہ کہ صحیح سلامت مل جانے کی اپنے رب سے دعا کی تھی۔ حویلی میں اس وقت ابیہ کی ٹینشن کے ساتھ ایک وحشت کا سما ہوا تھا۔ واسم شاہ جتنے غصے اور جنون کی حالت میں ابیہ کو ڈھونڈنے نکلا تھا، سب کو یہی فکر لگی ہوئی تھی کہ کہیں وہ خود کو ہی نقصان نہ پہنچائے۔ ارزمان شاہ بار بار زارب کا فون ملا رہے تھے، جو کہ ملنے ہی نہیں رہا تھا۔ ان سے ناامید ہوتے انہوں نے زبران کا نمبر ملایا، جو دوسری پلپلی اٹھایا۔ زبران بیٹا کہاں ہیں آپ؟ فون اٹینڈ ہوتے ہی ارزمان شاہ حجرت میں بولے۔ زبران جو آج کھلنے والی حقیقت اپنی لاہیانی سوچوں میں گرا ہوا تھا، ان کی آواز میں بے چینی محسوس کرتے ہوش میں آیا۔ کیا ہوا ڈیڈ، سب ٹھیک ہے؟ سینٹ ٹاول اتار کر چہرے کو صاف کرتے تشریف ہوئے۔ نہیں بیٹا، کچھ بھی ٹھیک نہیں، اب یہ بیٹی حویلی میں کہیں نہیں مل رہی، شاید انہیں کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے، اور واسم بہت ٹینشن میں انہیں ڈھونڈنے نکلے ہیں، اوپر سے زار بھی فون نہیں اٹھا رہا۔ ان کی بات سنتے زبران نے اپنی مٹھیاں غصے سے بھیجی۔ آپ کہاں ہیں؟ میں گھر میں ہوں ڈیڈ، بس ابھی آیا، آپ ٹینشن نہ لیں، انہیں تسلی دیتے اجل میں فون بیڈ پر بند کرتا واش روم سے نکلا اور سیدھی نظر بیڈ پر بیٹھی زرمینیں پڑی، جس نے رو رو کر چند لمحوں میں اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ البتہ شادی کا جوڑا وہ تبدیل کر چکی تھی۔ اس کے باہر آتے زرمینی نے ایک شکوہ بھری نگاہ اس پر ڈالی، جسے زبران نے اگنور کرتے ابھی باہر کی طرف قدم بڑھائے جب اس کے بیڈ سے اٹھ کر دوبارہ اس کی راہ میں حائل ہوئی۔ راستہ چھوڑو۔ زبران بے مشکل اپنا غصے کو دباتے پیچھے کر، نہیں چھوڑوں گی، پہلے آپ مجھے اپنے اس رویے کے پیچھے کی وجہ بتائیں۔ اس کے غصے کو خاطر میں نہ لاتے ڈٹ کر بولی زرمینیں۔ زبران نے بیجے بیجے لہجے میں وار کرنا چاہا۔ شاہ پلیز، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو میں معافی مانگتی ہوں، لیکن پلیز میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔
نیم لہجے میں کہتی اس کے قریب ہوئی، جس پر زیوران کا دبا ہوا غصہ دوبارہ اٹھایا اور اس نے زرمینی کے بالوں پکڑ کر مضبوط کرتے اسے قریب کیا۔ تمہیں میری ایک بات کی یہی بات سمجھ نہیں آتی کہ مجھ سے دور رہو، کیوں میرے قریب آ کر اپنی محبت کو آواز دے رہی ہو؟ لیکن میرا قصور کیا ہے جس کی آپ مجھے یہ سزا دے رہے ہیں؟ اس بے درد رویے پر آپ کے وہ بھی چیخی تھی۔ قصور جاننا ہے تمہیں اپنا تو سنو، قاتل ہے تمہارا باپ ہماری خوشیوں کا، ہمارے خاندان کی بربادی کا، میری ماں کی بربادی کا، آستین کا سانپ ہے جو ہمارے درمیان میں رہتے ہوئے ہماری ساری خوشی نگل گیا۔ اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے غصے کی شدت میں بھاگ رہا، جس پر زرمین نے لرزتے ہوئے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ اور اب ہمیں برباد کرنے کی اس نے نئی چال چلی ہے، مجھے پکا یقین ہے اب یہ کی گمشدگی میں بھی اسی کا ہاتھ ہے۔ بس کوئی ٹھوس ثبوت میرے ہاتھ آنے کی دیر ہے، ایسی جگہ لے کے جا کے ماروں گا کہ موت بھی پناہ مانگے گی۔ بیا کیا ہوا ہے بیا کو؟ اس کی ساری باتوں کو نظر انداز کرتے فکر مندی سے بولی، جس پر ظفری مسکرائے۔ کوئی ضرورت نہیں جھوٹی فکر مندی دکھانے کی، ہو تم اسی شخص کا گندا خون جس کی نس میں دھوکہ فریب بھرا ہوا ہے۔ زیوران کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ بابا کے بارے میں؟ میرے بابا بالکل ایسے۔ خبردار خبردار، اگر تم نے میرے سامنے اس شخص کی حمایت میں ایک لفظ بھی بولا تو اس سے پہلے تمہاری سانسیں بند کر دوں گا۔ زرمینی کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس کی گردن دبوچتے درشگی سے گویا ہوا، جس سے اس کی آنکھیں ابھر کر باہر آئی، سانس کہیں سینے میں اٹکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ اس کی سانس سچ میں رکتی، زیوران نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ دے کی طرف نکالا اور خود قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ شاہ جب کمرے میں زرینہ کی ہولناک چیخ گونجی، دروازہ کھولتے زیوران کے ہاتھ تھمے، اس سے پیچھے مڑ کے اس کی طرف دیکھا جو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے تکلیف سے دوری ہو رہی تھی، جسے دیکھتے زیوران کے حواس گم ہوئے اور سب کچھ بلائے اس کی طرف دوڑا۔ کیا زر کیا ہوا؟ اسے اپنے حصار میں لے کے تکلیف سے پیلے پڑتے اس کا چہرہ تھپتھپاتے نرمی سے بولا۔ شاہ ہمارا بچہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے درمیان بے مشکل ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے بولی۔ یہ سن کر اس پل کے لیے زیوران کی سانسیں تھمی، لیکن پھر زر کو تکلیف سے ہوش گنواتے دیکھ اسے اپنی گود میں اٹھائے باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں اپنے ضعف کو آزماتے ہوئے اس وقت سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا اس انسان کو اپنے سامنے برداشت کرنا جو اس کے خاندان کی بربادی میں برابر کا شریک تھا، لیکن مجبوری کے تحت اپنے لفظ یہ نظریں ایمرجنسی روم کے دروازے پہ ٹکا رکھی تھی، جس کے اندر اس کی زندگی، اس کی محبت، اس کے وجود میں سانس لیتا اس کا خون، ان کے پیار کی نشانی موجود تھی۔ کیونکہ اپنے اوپر کنٹرول کھوتے ایک غلطی وہ پہلے ہی کر چکا تھا، اب دوسری کی گنجائش نہیں بچی تھی، ورنہ دشمن الرٹ ہو جاتا۔ زیوران کے دھکا دینے پر زرمین نے جا کر بیڈ کی پالٹی سے ٹکرائی، جس کی نکڑ سیدھا اس کے پیٹ میں لگتے اس کی تکلیف کا باعث بنی۔ ہسپتال میں اس وقت نجمہ بیگم کے ساتھ موسیٰ شاہ بھی موجود تھے، جو اپنی بیٹی کی تکلیف پر تنمناتے ہوئے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کتنی کوشش کی تھی انہوں نے اس انسان سے اپنی بیٹی کی جان چھڑوانے کی خاطر، پتہ نہیں یہ ہر بار کیسے بچ جاتا تھا، جبکہ اس کے برعکس نجمہ بیگم اپنے ہاتھوں میں تصویر لیے وظائف پڑھتی زرمینے کے ساتھ ساتھ ابیہ کی سلامتی کی بھی دعا کر رہی تھی، کیونکہ شروعات سے ہی انہوں نے کبھی ان بچوں میں فرق نہیں کیا تھا۔ جتنا پیار وہ زرمینے سے کرتی تھی، اتنا ہی ابل شبیہ اور باقی گھر کے سارے بچوں سے، اس لیے اس وقت بھی ان کی جان زرمینے سے زیادہ ابیہ میں اٹکی ہوئی تھی، کیونکہ زر کے پاس تو یہاں سب موجود تھے، بن ماں باپ کی بچی نہ جانے کس حالت میں کہاں موجود تھی۔ وہ تینوں اپنی سوچوں میں غرق آنے والے وقت کے تانے بانے بن رہے تھے جب ڈاکٹر ایمرجنسی روم سے باہر آئی تھی، جسے دیکھتے موسیٰ شاہ فوراً آگے بڑھے۔ ڈاکٹر کیسی ہے میری بیٹی؟ ان کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا زرمینے کے لیے، پیار، محبت، فکر، جسے محسوس کرتے زیوران نے نفرت سے سر جھٹکا۔ جی آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک پل کے لیے رکے۔ لیکن کیا ڈاکٹر؟ ڈاکٹر کی بات کرنے کے دوران رک میں زیوران کا دل بری طرح دھڑکا۔ اس نے شدت سے اپنے اندیشے غلط ہونے کے رب سے دعا کی تھی۔ آئی ایم سوری، ہم ان کے بچے کو نہیں بچا پائے۔ ڈاکٹر ہم مل سکتے ہیں ان سے؟ نہیں ابھی تو نہیں، وہ فی الحال دواؤں کے زیر اثر بے ہوش ہیں، کچھ ہی دیر میں ہم انہیں دوسرے روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ لوگ مل دیجیے گا۔ جس پر انہوں نے سر ہلایا تھا پروفیشنل انداز میں کہتے ڈاکٹر وہاں سے چلی گئی، لیکن ساتھ میں زیوران شاہ کی خوشیوں کا آخری وجہ بھی لے کے گئی تھی۔ اس نے گرو سے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی اور حالی نگاہوں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ نجمہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زیوران نے اپنی لوہو رنگ ہوئی نظریں اٹھائی، جس پر انہوں نے اس کا درد محسوس کرتے اسے ایک ماں کی طرح اپنے سینے سے لگایا۔ چھوٹی ماں، میرے بچہ بے نام سی سروشی اس کے لبوں سے ادا ہوئی۔ بس میری جان، اللہ تعالیٰ کو شاید یہی منظور تھا۔ اس کی تڑپ پر اپنی بیٹی کا درد محسوس کرتے آنسو ان کی آنکھوں سے بھی متواتر بہہ رہے تھے، لیکن پھر بھی اسے حوصلہ دیتی پیٹھ تھپتھپائی تھی۔ یہ سب ان کے ہی اختیار میں ہے، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اپنی رحمت سے نواز دیں۔ ان کے فیصلوں میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ آج انہوں نے آپ سے یہ خوشی لی ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، بس آپ ان کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے پیار سے سمجھا رہی تھی، جس پر اس نے سر ہلایا۔
संभाले खुद को, सब्र से काम लें। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और अगर आप ऐसे ही टूट जाएंगे तो ज़र का सहारा कौन बनेगा? एक माँ के लिए अपनी औलाद को खोना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। मेरे बच्चे, इसका कलेजा कहीं टुकड़ों में बढ़ जाता है। आखिरी बात करते इनकी शफाफ आंखों से कहीं आंसू टूट कर बिखरे थे। दरअसल इस वक्त इन्हें अपना वक्त याद आया जब ज़र महीने के बाद अल्लाह ताला ने इन्हें एक बार फिर अपनी नियामत से नवाजा था और बिल्कुल ज़र ही की तरह इन्होंने खुशी खो दी थी। और इसके बाद वो दोबारा कभी माँ नहीं बन पाई थी। इन्हें फूट फूट कर रोता देख ज़ेवरान ने इनके आंसू साफ करते इन्हें अपने सीने से लगाया, जबकि दूसरी तरफ इनके मूसा शाह के बकौल देखते इन्होंने नफ्स से सर डराया। इन्हें तो कोई गम नहीं था इस हादसे का, बल्कि उल्टा वो तो खुश हो रहे थे कि चलो इस मुसीबत से जान छूटी, क्योंकि मुस्तकबिल को लेकर वो कुछ सोच बैठे थे। ये बच्चा इन सब में फजूल का रुकावट ही बनता। हैदर शाह की अचानक तबीयत खराबी की वजह बताते अर्जमान शाह ने सब मेहमानों से माजरत करते ज़ेवरान का वलीमा फिलहाल पोस्टपोन कर दिया। एक तरफ ये लोग यहाँ अबिया की गुमशुदगी और साथ में वासिम को कुछ अता पता न होने की वजह से परेशान थे, वहीं ज़रमीनी की तरफ से मिलने वाली खबर ने मजीद तोड़ दिया था। सुबह के तकरीबन 10 बजे करीब ज़ारब शाह हवेली में कदम रखा, क्योंकि इन्हें जो सूरत हाल पेश आई थी वो मूसा शाह के बारे में मिलने वाली खबर में किस हद तक सच्चाई थी, इन सब का पता करवाने में बहुत वक्त लग गया था। लेकिन अपने सच्चे रिश्तों का इस गुनाह रूप देख ज़ेवरान शाह के साथ ज़ारब शाह भी अंदर से बहुत एक बार फिर टूट गया था। लेकिन मुकम्मल सच्चाई इन्हें अभी भी पता नहीं चल सकी। सिर्फ इस हद तक कि रबाब को शाह हवेली से उठाकर किडनैप तक इन्होंने ही पहुंचाया था और मान हिजाब के कत्ल में मुलव्वस, लेकिन किस हद तक ये अभी मालूम नहीं था। और इसके अलावा इनके मुल्क दुश्मन नासिर के साथ भी ताल्लुकात थे कि कल रात एन उकसीदे वक्त ज़ेवरान शाह को जो कॉल आई थी वो इसी एक की घड़ी थी। आखिरकार ज़ारब शाह और उसकी बरसों की मेहनत रखलाई जो अपने खानदान के दुश्मन को ढूंढने में लगे थे, जिसने इनके हंसते और साथ में उन्होंने ज़ारब को फ़ोन करके इस हमले के बारे में आगाह किया था। बाकी के मामलात इसने यहाँ आकर संभाले, जबकि इसकी तबीयत संभालते ही ज़ारब ने इसे घर भेजना चाहा, लेकिन वो जिद पर अड़ गया कि जब तक वो जिस काम के लिए आया था वो मुकम्मल नहीं करता घर नहीं जाएगा। ज़ारब के गुस्से का भी इस पर कोई असर नहीं हुआ था, इसलिए मजबूरन में जो मालूमात इसे अपने आदमियों से मिली थी इसे बतानी पड़ी, जिसे सुनकर पहले तो इसने हैरत से इसकी तरफ देखा। आखिर इस हकीकत पर यकीन करना पाना इतना आसान भी तो नहीं था, जबकि इनके साथ दूसरा आदमी जो शामिल था जिसकी कहने पर यह सब हुआ था, इसकी खोज अभी जारी थी। मूसा शाह की हकीकत जानने के बाद इसकी आंखों में उतरता कहर ज़ारब से पोशीदा नहीं था। इसे एकदम ही ज़र की टेंशन हुई। भले जो कुछ भी था इस सब में इसका कोई कसूर नहीं था, जिसके बारे में ज़ारब ने इसे समझाना भी चाहा, लेकिन वो उसकी बात सुनी अनसुनी करता चला गया था। ज़ारब का अंदर आता देख लाउंज में परेशान हाल बैठी अबरश दौड़कर इसके सीने का हिस्सा बनी और ज़ोर कतार रोना शुरू हो गई, जबकि वो पहले ही इस सारे सूरत हाल से परेशान था। इसके ऐसे रोने से इसकी परेशानी में मज़ीद इजाफा हुआ था। बारबी, क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हैं? इसे खुद से अलग करते हुए बहुत नरमी से पूछा था। साईं हची के दौरान अबरश के लबों से सिर्फ ये लफ्ज़ निकला है, हुक्म साईं की जान, क्यों ऐसे रोकर खुद पर जुल्म कर रही हो, अपने साईं को तकलीफ दे रही हो? आपको पता नहीं हम आपकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके बहते हुए आंसू पर होंठ चुनते बहुत मोहब्बत से गोया हुआ। ज़ारब की यूं खुले आम मोहब्बत के मज़ाहिरों पर वो खुद जजकी थी और साथ ही एक नज़र चोर नज़र आसपास दौड़ाई, लेकिन शुक्र था फिलहाल लॉन्च में कोई मौजूद नहीं था। साईं वो इससे अबिया के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन इसके लबों पर उंगली रखते इसे मजीद बोलने से रोकता। गोद में उठाकर ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गया। साईं, मेरी बात तो सुने, अबरश फिलहाल हम बहुत थक गए हैं, कोई देर सुकून चाहते हैं प्लीज़। इसके गुलाबी होंठों का नरमी से जुते दरख्वास्त की। साईं, अबिया नहीं मिल रही कल रात से। इसकी बात पर ज़ारब की सीढ़ियों पर चढ़ते कदम थमे। इसने नासमझी से देखा। क्या मतलब नहीं मिल रही? इसे आराम से नीचे उतारते ही सवाल किया। पता नहीं, शायद इन्हें किसी ने किडनैप कर लिया है। वासिम लाला रात से ही इन्हें ढूंढने निकले हैं, इनका भी कुछ पता नहीं चल रहा और फ़ोन नहीं उठा रहे। बाबा साईं इन्हें ही देखने गए हैं। और नीम लहजे के साथ बोलती रुकी। और ज़ारब जब ये के बारे में सुनकर परेशान हो गया। अबरश के बात करते करते अचानक रुक जाने पर सवाल ये देखा और पता नहीं कैसे रात ज़रमीनी की तबीयत खराब हो गई। ज़ेवरान लाल इसे अस्पताल लेके गए थे। छोटी माँ और मामू जान भी इनके साथ ही हैं। अभी कुछ देर पहले इनका फ़ोन आया कि ज़रमीनी ठीक है, लेकिन बात करते करते वो फूट फूट कर रोना शुरू हो गई। लेकिन क्या? लेकिन इसका बच्चा नहीं बचा। हिचकी के दौरान कहती इसकी सीने से लगी थी। ज़ारब ने कर्ब से आंखें बंद करके खोली और फिर अबरश को रोते देख इसके गिर्द अपना सहारा बनाया। मेरे दोनों भाई इस वक्त बहुत तकलीफ में हैं। अब ये कि गुमशुदगी का पता चलते लाला बहुत बुरी हालत हो गई थी और उन्हें गुस्से में आकर सिक्योरिटी एहलकार को बुरी तरह मारा। वो भी इस वक्त अस्पताल में दाखिल है।
اس کے سینے سے لگے لگے ہی اسے ساری بات بتائی تھی۔ پلیز سائن، پیا کو واپس لے آئیں، راست ہوگی ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ بیگی نینو کے ساتھ اسے امید بھری نظروں سے دیکھا۔ زارب نے مسکرا کر نینو کو پیار کیا۔ آپ کو ہم پر یقین ہے نا نرمسا؟ جس پر زارب نے مسکرایا۔ تو پھر اس بات پر یقین رکھیں کہ ہم بیا کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، بہت جلد وہ صحیح سلامت ہم سب کے درمیان موجود ہوں گی۔ آپ بس دعا کریں، ٹینشن بالکل نہیں لینی، پتہ ہے نا ہمارے بیبی کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ وہ جس پر اس نے نیم آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر سر ہلایا۔ آپ گھر میں سب کے دھیان رکھیں، ہمارا آپ سے وعدہ ہے، ہم بہت جلد سب ٹھیک کر دیں گے۔ پیار سے سمجھاتے ہی انہیں قدموں سے واپسی کے لیے نکلا۔ سائیں آپ فریش تو ہو لیتے، اسے انہیں کپڑوں میں واپس جاتا دیکھا ورش نے روکا نہیں، ابھی اس سب کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارے جلد از جلد ابیا کا پتہ لگانا ہے، اور شاید ہمیں پتہ ہے وہ کس کے پاس ہوں گی۔ بیا پہلی بات اسے کہتے جبکہ آخری زیر لب بڑبڑاتے ہوئے تیز قدموں سے باہر کی جانا بڑھا، جبکہ پیچھے ابریش نے اس کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کے پھونکی اور ساتھ اس کی کامیاب لوٹ آنے کی دعا کی تھی۔ چھوڑو مجھے میرے گھر جانا ہے، نرس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچتے وہ غصے سے چلائی، جبکہ آنکھوں سے گرم سیسا پہن رہا تھا۔ دیکھیں میم، فی الحال آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ گھر نہیں جا سکتی، آپ ایک بار ٹھیک ہو جائیں۔ نہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں نے سنا وہ بہت رو رہی تھی۔ ہاں بہت رو رہی تھی اور ساتھ مجھے پکار رہی تھی۔ نہیں، مجھے جانا ہے، اسے میری ضرورت ہے، پلیز مجھے جانے دو۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی درمیان میں کاٹتے ہوئے التجائیہ بولی، آپ گھر جانا چاہتی ہیں؟ اس سے پہلے کہ نرس سے کوئی جواب دیتی کمرے میں داخل ہوتے وجود نے نرمی سے سوال کیا، جسے دیکھتے پل میں اس کی شفاف آنکھوں میں خوف اترا۔ کوئی دیر پہلے جو اس نرس کے ہاتھ چھڑانا چاہتی تھی، اس پر اپنی پکڑ مضبوط کر گئی، جسے دیکھتے وجود کی آنکھوں میں کرب اترا، لیکن پھر ڈپے تپے قدم لیتے اس کے قریب آتا بیٹھ کی پال پیکر پر ٹک گیا، جس سے خوف کھاتی بے ساتھ ہی پیچھے کو ہس کی۔ آپ گھر جانا چاہتی ہیں؟ اس کے ڈر کو محسوس کرتے بہت نرمی سے دوبارہ سوال کیا، جس کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن اگر آپ مجھے جواب نہیں دیں گی تو پھر میں آپ کی ہیلپ کیسے کروں گا یہاں سے نکلنے میں؟ بہت ہی نرم اور دوستانہ لہجہ، جس پر اس نے چند پل اس کے چہرے کی طرف پھر لبوں سے صرف دو الفاظ ادا کیے، جانا ہے، جس سے اس وجود کے لبوں پر مسکراہٹ بھر گئی۔ تو پھر آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ اس نے ڈری سہمی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ پہلے آپ کو اپنا ٹریٹمنٹ اچھے سے کروانا ہے، ٹھیک ہے، ٹائم سے میڈیسن لے کر ٹھیک ہونا ہے، اور دوبارہ آپ کو خود کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گی۔ اس کا اشارہ اس کے سفید دودیالی ہاتھ پر ٹھہری خون کی بوندوں کی طرف تھا، جس سے اس نے غصے میں آ کر ڈرپ کی نال کھینچی تھی۔ اگر آپ ان سب رولز کو اچھے سے فالو کریں گی تو میرا وعدہ ہے میں آپ کو خود آپ کے گھر چھوڑاؤں گا، کریں گی نا؟ اس نے شک و بیچ کا شکار ہوتا دیکھ پیار سے بولا، جس پر اس نے سر ہلایا۔ ڈیسک کوڈ، لیکن وہ بہت رو رہی ہے، اسے میری ضرورت ہے۔ اس کی پیار سے بات کرنے پر اسے کچھ حوصلہ ہوا، اس لیے اپنی اصل پریشانی بتائی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ کس کے بارے میں بول رہی ہے، اس لیے نرمی سے مسکرایا۔ اب نہیں رو رہی وہ، سب کچھ ٹھیک ہوگا، اور جو کچھ نہیں ہوا وہ بھی بہت جلد ٹھیک ہونے والا ہے۔ آپ اپنی صحت پر دھیان دیں، میرا وعدہ ہے میں سب کچھ بہت جلد ٹھیک کر دوں گا۔ آپ مجھ پر اعتبار ہے نا؟ جس پر اس نے بےساختہ نفی میں سر ہلایا۔ ویری گڈ، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ سامنے بیٹھے وجود کے لب مسکرائے، لیکن اتنا یقین ضرور رکھیں کہ آپ میں کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا۔ نرمی سے اس کے گال دباتے مسکرا کر گرتا بیڈ سے اٹھ گیا، جس پر وہ کچھ سمٹی تھی۔ چلیں اب لیٹ جائیں اور کسی چیز کی ٹینشن نہیں لینی، اس بار سب بہت اچھا ہوگا۔ اس کی بات پر فوراً عمل کرتی لیٹ گئی، اس کے بچوں کی طرح عمل کرنے پر مسکرایا، اور پھر اس نے نرس پر اشارہ کیا جو ان دونوں کی طرف ہی دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر فوراً دوبارہ اس کے ہاتھ پر ڈرپ سیٹ کی، ساتھ میں سکون اور انجیکشنز بھی ایڈ کیے تھے، جس سے وہ چند ہی پل میں پرسکون ہوتی سو گئی۔ بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی پرسکون چہرے پر نظریں ٹکائے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے چند پل اسے دیکھنے کے بعد کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ایک اور دن ڈل کر رات آ گئی اور پھر دوبارہ ایک نئے دن کا آغاز ہونے والا تھا، لیکن ابھی تک ابھی کی کوئی خیر خبر نہیں ملی، اور نہ ہی زارب اور واسم میں سے کوئی واپس آیا تھا۔ اوپر سے زرمینی کی جو حالت تھی، سیوران بھی ہسپتال میں پھنس کے رہ گیا تھا۔ سارے گھر والا اس وقت ٹینشن سے برا حال تھا۔ جب رات کی آخری پیر تھکے ہارے قدموں کے ساتھ واسم شاہ حویلی داخل ہوا، حیدر شاہ جنہوں نے باقی گھر والوں کو تسلی دیتے کچھ دیر آرام کرنے کے ان کے کمرے میں بھیجا، لیکن خود وہی لونج پریشانی سے ٹہر رہے تھے۔ انہیں آرام آتا بھی کیسے؟ ان کے تینوں پوتے اس وقت جس امتحان سے گزر رہے تھے، اسپیشلی ابھی کی گمشدگی کے بعد واسم کی جو حالت تھی اور وہ جیسے مارا اسے ڈھونڈ رہا تھا، یہ سب ان کی برداشت سے باہر تھا۔ قدموں کی چاپ پر حیدر شاہ نے پلٹ کر اندر داخل ہوتے واسم شاہ کو دیکھا۔ رات جگہ سے سر ہوتی آنکھوں اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ سلوٹ داز لباس میں کہیں سے بھی ان کا مغرور شہزادہ نہیں لگ رہا تھا۔ یہ تو کوئی قسمت سے ہارا ہوا
मायूस शख्स लग रहा था जिसकी कुल कायनात किसी ने छीन ली। वासिम इनसे नजरें चुराकर जाने पर हादर शाह ने खुद से मुखातब किया। वासिम ने इनके पुकारने पर झुकी नजरें उठाई। जीत में दर्द हथौड़े ले रहा था। हैदर शाह ने फौरन आगे बढ़कर इसे अपने सीने में बीजा, पर वासिम का खुद से किए जाने वाला जबर टूटा और इसकी आंखों में ठहरे आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर हैदर शाह के कंधे पर गिरे। अपने जवान साल पोते को रोते देख हैदर शाह का दिल कटा और वो इससे खुद से अलग करते नरमी से इसका हाथ थाम को सोफे की तरफ बढ़े, लेकिन वासिम इनके बराबर बैठने के बजाय नीचे जमीन पर बैठता इनकी गोद में अपना सर छुपा गया। वासिम मेरे बच्चे, हैदर शाह ने अपने बूढ़े और परशफक्त हाथ इसके बालों में फेरते नरमी से पुकारा। दादा साईं। हैदर शाह को अपनी गोद इसके आंसू भीगती हुई महसूस हुई। आप तो मेरे बहादुर बेटे हैं, अगर ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो बिया को कैसे ढूंढेंगे? इनकी बात पर वासिम ने अपना सुर्ख चेहरा उठाया। मुझे वो चाहिए, मुझे बिया चाहिए दादा साईं, मुझे मेरी बिया ला दे। इसके लहजे में जिद थी। नीले समुद्र सुर लहरों में बिया के लिए तड़प, जबकि अंदाजा बिल्कुल बच्चों के जैसा, जैसे बच्चा अपनी फेवरेट चीज खो देने पर अपने बड़ों से जिद करता है कि वो इसे ये चीज ला कर दे। वासिम शाह बेमुश्किल ऐसे हैदर शाह से डिमांड कर रहा था, जबकि अपने पोते की हालत देखते हैदर शाह का दिल ऐसे किया जिसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। इन्हें बेसाता बरसों पहले वाला लम्हा याद आया जब रबाब के खोने पर इसने बिल्कुल ऐसे ही इनकी गोद में सर रखते इसे वापस लाने की जिद की थी, और फिर इसके लिए हमेशा के लिए दूर चले जाने पर वो बिल्कुल बदल गया था। इसने जिद करनी छोड़ दी थी। एक जामिद खामोशी और सर्द मेहरी का हौल अपने गिर्द खींचते इनसे ही नहीं बल्कि पूरे खानदान से ही दूर हो गया। मैं इससे शादी नहीं करना चाहता और ना ही किसी को दोबारा अपने करीब आने देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं जिससे भी करीब होता हूँ वो मुझसे हमेशा के लिए दूर चला जाता है। इसके लहजे में टूट कांच की सी कच्चें थी, जिसे सुनकर हैदर शाह की आंखें निम हुई। इसलिए मैंने शादी से भी इनकार किया था, लेकिन आप जबरदस्ती से मेरी जिंदगी में लाए, मेरी इससे शादी करवाई। आपको पता है बिया ना बिल्कुल मामा जैसी है। बात करते करते वह जैसे मुस्कुराया और हैदर शाह की तरफ देखा, जिस पर उन्होंने मुस्कुराकर सर हिलाया। इसके चेहरे के नए नक्श, इसकी आदतें, बात करने का अंदाज बिल्कुल मामा जैसे है। जैसे वो सब का फिक्र करती थी, वो सबका ख्याल रखती थी, अपने हक के लिए बोलना, सब कुछ सेम टू सेम। अपनी माँ को याद करते हैं आंसू इसकी आंखों से बहते इसकी बड़ी हुई शेब में जज्ब हुए, और बाप को खोने का दर्द आज भी इसके लहजे में पहले दिन की तरह ताज़ा महसूस करते। हैदर शाह ने कब से अपनी आंखें बंद की थी, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी, लाख खुद को समझाने के बावजूद कि मुझे इसे खुद से दूर रखने, फिर भी धीरे धीरे इसके करीब चला गया। और अब जब मुझे इसकी आदत हो गई है, अल्लाह ताला ने बिल्कुल मामा की तरह इसे मुझसे दूर कर दिया। मेरे दिल में इसकी जगह बनाकर इसे मुझसे छीन लिया। क्या मैं इतना ही बुरा हूँ कि जिस पसंद करने लगता हूँ वही मुझसे हमेशा के लिए दूर चला जाता है? इसके लहजे में शिकायत सी थी, जैसे सुनते हैं दशा ने बेसाता नफी में सर हिलाया। नहीं, हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है। इसके चेहरे को थामते मोहब्बत से इसकी निशानी जमी। तो फिर अल्लाह ताला ने बिया को मुझसे क्यों दूर किया? ऐसा सवाल करते हैदर शाह को 30 साल का भरपूर मर्द नहीं बल्कि छोटा सा मासूम बच्चा लगा, जिस पर वो शफकत से मुस्कुराए। क्योंकि मेरी जान, अल्लाह ताला हमेशा अपने प्यारे बंदों को आजमाइश में डालता है, इनसे इनकी पसंदीदा चीज़ दूर करके, और देखते हैं क्या इसका बंदा अपनी कीमती चीज़ खोने के बाद भी इसकी तरफ रुजू करते हैं या नहीं। तो मेरा बच्चा मायूस होने की बजाय इससे दुआ करो, वो बहुत रहीम व करीम है, अपने सब बंदों की सुनता है। लेकिन दादा साईं, मैंने मम्मा के जाने के बाद इनसे बहुत दुआ की थी, इन्होंने मेरी दुआ को कबूल नहीं किया और अब अबिये को भी मुझसे से दूर कर दिया। नीम भीगा और कुछ टूटा टूटा सा लेजा। मेरे बच्चे सब्र करो और सच्चे दिल के साथ दुआ करो, अल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा, क्योंकि हमारा अल्लाह किसी को भी इसकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आजमाता। हम जानते हैं ये आपके लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन अल्लाह ताला पर यकीन रखें, वह ज़रूर आपके लिए आसानी पैदा करेगा, क्योंकि रब जुल जलाल का फरमान है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। बहुत ही नरम और बशफीक लहजे में इसकी रहनुमाई की थी, जिससे एक सुकून सा वासिम का अंदर अपने अंदर उतरता महसूस हुआ और वह परसुकून होता सर हिला गया। जबकि दूसरी तरफ ज़ारू शाह तकरीबन वासिम के साथ ही हवेली में दाखिल हुआ था। वासिम की बातों से, अपनी आनी के साथ अपने माँ बाप को याद करते आंसू से इसके हरे कान से बहते हुए काली दाढ़ी में जज्ब हो गए थे। और दादा साईं की बातों ने सिर्फ वासिम के ही नहीं, अपनी बहन की गुमशुदगी पर इसके अंदर चलते तूफान को भी चंद पलों के लिए थामा था, वरना जितना इसे मूसा शाह पर कहर था, अगर वो इसके सामने आ जाता तो इसे जिंदा जमीन में दरगोर करने में एक लम्हा नहीं लगाता। अपने आंसू साफ करते एक नई हिम्मत के साथ उठ खड़ा हुआ। तभी इसकी पॉकेट में रखा सेल रंग हुआ, जबकि दूसरी तरफ दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन सुनकर चंद पलों के लिए वो दंग रह गया, लेकिन ये सिर्फ चंद लम्हों के लिए था।
اس کی بات جو قہر اس کی آنکھوں میں اترا لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ اس نے ایک نظر حیدر شاہ کی طرف دیکھتے رخ بدلا۔ جب واپس پلٹتے اس کی نظریں واسم شاہ پر پڑی جو اپنی نیم آنکھیں اسی پر ٹکائے کھڑا تھا۔ اسے نظر انداز کرتا جانے لگا۔ جب زارب شاہ نے اسے روکنے کے مخاطب کیا، واسم رکے، ہمیں آپ سے بات کرنی ہے۔ تم جو بھی مجھے بتانا چاہتے ہو وہ میں جان چکا ہوں، آگے جو کرنا ہے یہ بھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے فیصلے گن انداز میں کہتا تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ جب زارب نفی میں سر ہلاتے ہوئے حیدر شاہ کے قریب آیا جو اسے ہی سواری نظروں سے دیکھ رہے تھے، پچھلے 24 گھنٹوں میں اس سے موسیٰ شاہ تقریباً زرمینی کا سایہ بنے ہوئے تھے۔ اسی میں زوران لاکھ چاہنے کے باوجود بھی اسے دیکھنے نہیں جا پایا۔ جو زوران کی بے رخی اپنے بچے کو کھونے کے بعد مکمل اندر سے ٹوٹ چکی تھی، کیونکہ موسیٰ شاہ کا چہرہ دیکھتے اس کے زخم نئے سرے سے تازہ ہو جاتے، اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اسے دیکھتے ان کے سامنے زرمینہ کوئی نیا ویولا کھڑا کر دے جس سے انہیں اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک ہو۔ البتہ شیشے کے پار سے وہ کتنی بار اس کا معصوم چہرہ دیکھ چکا تھا جو ایک دن میں ہی تکلیف اور درد برداشت کرتے مکمل مر جا چکے تھا۔ اور آج جب موسیٰ شاہ ایک فون کال آنے پر ضروری کام کہتے ہاسپٹل سے نکلے، زوران نے فوراً زارب کو اطلاع پہنچائی تھی اور اس کے ساتھ ہی قدم اس روم کی طرح اندر رکھے جہاں وہ دشمن جان دواؤں کے زیر اثر فی الحال سو رہی تھی۔ یہ صبح کے کوئی 6 بجے کا وقت تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ نجمہ بیگم جو زرمینے کے پاس بیٹھی تھی اس پر وظائف پڑھ کے پھونک رہی تھی، اٹھ کے قریب آتے اسی کندھے پر تسلی دینے کے انداز میں ہاتھ رکھتے خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گئی، جن کے جاتے ہی وہ چھوٹے چھوٹے مگر باریک قدم لیتا اس کے قریب آیا تھا اور پھر دھیرے سے جھکتے اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکائی۔ مجھے معاف کر دینا میری زندگی، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت غلطیاں، یہ بھی جانتا ہوں ان سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں، لیکن میں اپنی ماں کی مجرم کی بیٹی سے محبت جتا کر ان کا مزید گنہگار نہیں ہو سکتا۔ ضبط کی انتہا پر پہنچتے ایک آنسو اس کی پلکوں کی بار توڑ کر پھسلتا زرمینے کی لرزتی پرفرم کو اٹکا۔ زوران نے بہت محبت کے ساتھ اسی سب پیشانی پر اپنے لب رکھے اور چند پل اسے محسوس کرنے کے بعد بنا اس کے چہرے کی طرف دیکھے اس سے دور ہو گیا۔ زرمینی کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے کھلے بالوں میں جذب ہوا۔ تبھی زوران کا سیل وائبریٹ ہوا۔ یس میجر زوران، حیدر شاہ اسپیکنگ۔ جب دوسری دفعہ اس کا نام سنتے کچھ کہا گیا۔ اوکے سر، میں کچھ ہی دیر میں پہنچتا ہوں۔ فون بند کر کے اس نے ایک نظر زرمینی کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں اب بھی بند تھیں اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جس کے جانے کے بعد زرمینی نے اپنی سرخ آنکھیں کھولی تو حیدر سے اس بند دروازے کو دیکھا جہاں سے ابھی وہ نکل کے گیا تھا، جبکہ کانوں میں ایک ہی جملہ بار بار بازگشت کر رہا تھا، میجر حیدر شاہ، زوران آرمی میں ہے۔ اس کے لبوں سے بے نام سی سرگوشی نکلی، جبکہ اس کے لفظوں پر یقین کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ آخر یہ اس دشمن جان کا کون سا روپ تھا جو اس کے ساتھ پورے شاہ خاندان سے پوشیدہ تھا؟ اب یہ جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک حال نما کمرے میں کسی کرسی سے باندھے پایا جو ویل فرشٹنڈ ہونے کے ساتھ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا۔ اب یہ کثر باری ہونے کے ساتھ ہلکا ہلکا گھوم بھی رہا تھا، جسے ہلکا سا جھٹکتے اس نے آس پاس نظریں دوڑائی، اور ان سب میں اس کے لیے سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات جسے دیکھتے اس کی آنکھوں میں پوری کھل گئی، وہ تھا اس ہال کے دائیں طرف بنا چھوٹا سا منی بار جس میں دنیا کے تقریباً ہر برانڈ کی وائن پڑی تھی، اور اس پر یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس جگہ کا مالک اس حرام مشروب کا کافی شوقین تھا، اور اس حصے کو سنگ مرمر کے پتھروں اور مرمر کے ساتھ اتنی خوبصورتی سے سجایا گیا کہ چند پل کے لیے دیکھنا محبت کر رہ جاتا۔ اس نے اس جیسی چیزیں آج تک صرف فلموں اور ڈرامے میں دیکھی تھی، اس لیے حقیقت میں دیکھتے ہوئے کافی ایکسائٹڈ ہو رہی تھی، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ اسلام میں یہ چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں، جس پر اس نے فوراً استغفر اللہ پڑھا، اور اس سب میں وہ ایک پل کے لیے بھول گئی وہ کڈنیپ ہوئی ہے۔ ہوش تب آیا جب اس نے چہرے پر آتے بال ہٹانے کے لیے آس پاس دیکھتے ہوئے بے دہانی سے ہاتھ اٹھانا چاہا جو بندھا ہوا تھا۔ یہاں کیسے آئی؟ میں تو واسم کے لیے ماموں جان، اسے یاد آیا آخری بات تو وہ موسیٰ شاہ سے کر رہی تھی، انہیں اس سے کوئی ضروری بات کرنی تھی، اور اس نے بولا بھی تھا کہ ابھی آتی ہوں۔ پھر اس کے پلٹنے پر کسی نے اس کی ناک کے پر رومال رکھا، لیکن وہاں تو صرف موسیٰ شاہ تھا، تو کیا ماموں جان نے مجھے کڈنیپ کر لیا؟ لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ شاید وہ جب بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ گھر میں بھی تو ہو سکتی تھی، اور پھر یہ جگہ، اس نے ایک بار پھر پورے حال میں نظر دوڑائی، تو کیا ماموں جان یہ سب نہیں؟ وہ کتنے اچھے ہیں، شاید ان کی کسی دوست کا ہو، لیکن مجھے باندھنا کیوں ہوا ہے، اور گھر والے میری گمشدگی سے کتنے پریشان ہوں گے، اور سیم کیا ماموں جان نے انہیں بتایا ہوگا کہ میں ان کے پاس ہوں یا نہیں؟ دماغ پر زور دیتے کے بعد جب بھی اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ سب کرنے کے پیچھے آخر ایک مقصد کیا تھا، لیکن جو بھی تھا اتنا اس سے اطمینان ضرور تھا کہ موسیٰ شاہ کا جو بھی مقصد ہے، لیکن وہ کسی حال میں اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ایک پل کے لیے بھی اس کے دماغ میں کوئی غلط خیال نہیں آیا، بس اسی وجہ سے ہر پریشانی ریفری ہوتی ان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ بس
यस, इरिटेशन हो रही थी तो अपने बंदे को हाथों से ले बला, वे कहीं भाग जा रही है, बांध दिया है, मुंह बनाते बोली। और इस बात पर मूसा शाह से लड़ने का दिल ही दिल में पूरा प्लान बना चुकी थी, बल्कि नाराजगी के बहाने से इनसे ट्रीट लेने का भी सोच लिया था, जिसे हमेशा वो तीनों और ब्रश तरमीने इन्हें ब्लैकमेल करके लिया करती थी। लेकिन वो मासूम नहीं जानती कि जिसे वो अपना मुहाफिज समझ कर एतबार करती इनके इत्मीनान से बैठी थी, असल में वो कितना बड़ा दरिंदा था, वक्त पड़ने पर अपने सके रिश्तों को भी निगलने वाला। और अभी तो फिर अभी वो अपनी सोचों में गल सर झुकाई बैठी जब इसे इस हाल के दरवाजे के करीब कदमों में चाप सुनाई दी। अभी ने फौरन सर उठाकर देखा, जहां मूसा शाह के साथ एक और आदमी दाखिल हुआ, और इसे होश में देखते दोनों मुस्कुराए, जबकि इसके बरस सबिया ने मूसा शाह के साथ दूसरे आदमियों को देखती काफी हैरान थी। आप इस आते ही इसके मुंह से फिसला, माजी मौसम हयात की डेट के बाद एहसन हयात अंदर से बहुत फूट का शिकार हो गया था, और बिजनेस में जो इन्होंने बहुत महीने से खड़ा किया, इससे पर बिल्कुल तवज्जो देनी बंद कर दी, बल्कि एक साल तो इन्होंने घर से बाहर निकलना तक तर्क कर दिया। आखिर वो किसके लिए कमाते हुए जो इनकी जिंदगी था, जिसके रोशन मुस्तकबिल के लिए इन्हें बचपन में खुद को मेहनत के कड़ी भट्टी में झोंक दिया, वो तो माना मिट्टी तला जा सोया। इन सब के लिए वो सिर्फ और सिर्फ हैदर शाह को कसूरवार समझते थे। और ऐसे हालात में जब वो बिल्कुल दुनिया से कट के इनके पुराने मुलाजमीन और दोस्तों ने इनका बहुत साथ निभाया, आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन वो जिंदगी की तरफ लौट आए। लेकिन पहले जो एक नरमी इनके लहजे का खासा थी, अब मकसूद हुई। इनका रवैया अपने स्टाफ के साथ बहुत ज़्यादा रूड और सख्त हो गया था, जिससे नए आने वाले वर्कर्स को इनके साथ काम करने से बहुत डर लगता था। लेकिन जो इनके पुराने मुलाजम थे, इनकी लहजे की तलखी के पीछे छुपे असल वजह से अच्छी तरह से वाकिफ थे, इसलिए इनकी डांट सुन लेने के बावजूद मुस्कुरा देते थे। वक्त के पत्ते कुछ और सर के इस हादसे गुजरते हुए तकरीबन 10 साल होने थे, लेकिन मौसर हयात की मौत का गम इनके अंदर आज ही पहले दिन की तरह ताज़ा था। लेकिन मुजाहिर वो खुद को समेट कर एक होल में बंद कर जीना सीख गए थे। तभी एक भी दिन बिजनेस पार्टी में इन्होंने हैदर शाह के साथ हंसते हुए यमान शाह को देखा, और वह जो दर्द अपने अंदर सालों से दबाए बैठे थे, आंखों से जाहिर होने लगा। हैदर शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट देखो देखे इनके अंदर जलते बदले की आग में मजीद इजाफा हुआ। नहीं छोड़ूंगा ये हैदर शाह तुम्हें, मुझसे मेरी खुशियाँ छीन कर तुम बरसुकून जिंदगी नहीं जी सकते, तुमसे तुम्हारी सांसें छीन लूंगा, हाँ तभी तो मेरी जलती रूह को सुकून मिलेगा। हाथ में गोल्डन का गिलास पकड़े वो खुद से मुहातिब था, जब आंखों में हैदर शाह के लिए इस कदर नफरत को देखने वाले की रूह काम जाती। और हैदर शाह का कहक लगाते देख हाथ में गिलास पर दबाव बहुत बहुत बढ़कर मजबूत हो गया, जिससे वह एक क्षणिक के साथ टूटा, जिसके इन्हें बिल्कुल कोई एहसास नहीं, क्योंकि इनके अंदर के तमाम एहसास मौसम हयात की मौत के साथ ही खत्म हो गए थे। इनके पास खड़े इनके बिजनेस पार्टनर हैरिस इनके हाथ से बहते हुए उनको देखा। एहसन अपनी जेब से रुमाल निकाल के हाथ में बांधा, लेकिन वो सर्द मेरी से हाथ झटक कर वहां से निकलते चले गए। पीछे इसने मुतफिक नजरों से इसकी पश्च को देखा। तो मैं एक तस्वीर भेज रहा हूँ, मुझे इस आदमी की मुकम्मल इंफॉर्मेशन चाहिए। सुबह किस वक्त घर से निकलते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कब वापस आते हैं, इसकी डेली रूटीन क्या है, अगले 24 घंटों में रिपोर्ट मेरे ऑफिस के टेबल पर मौजूद होनी चाहिए। गुड एट। दूसरी तरफ का जवाब सुनने के बाद इन्होंने मोबाइल टेबल पर रखा और काफ़ी का मग उठाकर ब्लैक कॉफ़ी का कड़वा गुण हल्के से उतारा, लेकिन इसकी करवाहट इतनी ज़्यादा नहीं थी कि इनके अंदर मौजूद थी। हैदर शाह, तुम्हारी ज़िंदगी के दिन कम रह गए हैं, जितनी खुशियाँ मनाना चाहो मनाओ, इसके बाद तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी खौफ खाएगी। मोबाइल में मौजूद हैदर शाह की तस्वीर को देखते हुए ज़ेर हन लहजे में बोला। जब इनके बिल्कुल पीछे साइड टेबल पर बैठे मूसा शाह हैदर शाह के नाम पर कुछ के पलट कर इस आदमी की तरफ देखा, लेकिन इसकी पश्त होने की वजह से देख नहीं पाए। हो सकता है किसी और हैदर शाह के बारे में बात कर रहे हों, इन्हें बेसाते ही ख्याल आए, लेकिन हो सकता है बताया साईं। इनकी आंखों में शैतानी चमक आई, और जितनी नफरत इसके लहजे में घुली हुई थी, इसने इन्हें मजबूर कर दिया एक बार उठकर इसे देखने के बाद। और अपने साथ बैठे हुए शख्स को इंतजार का कहते उठकर इनके सामने टेबल पर आए थे। अस्सलाम वालेकुम लहजे में शास्त्री की समझ इस्लाम किया, जिसका जवाब देना ऐसा हियात जरूरी समझा। इन्होंने सवालिया से तरफ देखा, जिस पर इन्हें शर्मिंदगी तो हुई, लेकिन इनके हाथ में पकड़े मोबाइल पर हैदर शाह की तस्वीर देखते हुए जरा जाहिल हो गई। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? चलिए, आपसे कुछ बात करनी थी। सॉरी लेकिन मेरे पास वक्त नहीं, सर्द स्पाट ले जा कहते हुए उठ गया, जब पीछे से इन्होंने ऐसा हयात को मुहातब किया। सोच ले, मैं आपको हैदर शाह के बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जो आप इन्फॉर्मर भी नहीं दे सकते। हैदर शाह के नाम पर ऐसे हयात ने पलट कर इनकी तरफ देखा, जो होंठों में मानी है इस मुस्कुराहट से जाए इनकी तरफ ही दिख रहे थे। मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे हयात अपने रास्ता खुद बनाता है। और फिलिप रटने लगा। बहुत अच्छी बात है, हर इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन इंसान का औरों को कॉन्फिडेंस हमेशा ऐसे मात की तरफ लेके जाता है। अगर कोई मुखलिस दिल से आपकी मदद करना चाहे तो मेरे ख्याल में एक बार ठंडे दिमाग से सोच लेने कोई हर्ज नहीं।
کیونکہ یہاں ایسی ایفر روزہ نہیں ملتی۔ ان کی بات پر چند پل ٹھہر کر انہوں نے موسیٰ شاہ کی طرف دیکھا۔ لیکن تم میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ان کے تھوڑا قریب آ کر سوال۔ میں آپ کی مدد کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ اس کے پیچھے کیا مقصد؟ یہ سب چھوڑیں، آپ کا کام ہو رہا ہے نا، بس آپ آنکھیں گھٹیاں کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ یہ رہا میرا کارڈ، کل اسی ٹائم مجھ سے اس پتے پہ ملنا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایک کارڈ ان کی طرف بڑھاتے بولا، جسے احسن حیات نہ چاہتے ہوئے بھی تھام لیا۔ جس کے بعد ان اسلام سے کہتے ہوئے آپ ڈبل کی طرف بڑھ گئے، جبکہ احسن حیات ان کی پشت کو دیکھتے ان نظر کارڈ پر ڈالی اور ان کے نام کے ساتھ شاہ لکھا دیکھ چنکے۔ مطلب یہ کوئی خاندانی دشمنی کا معاملہ ہے جو وہ انسان ان کے ذریعے پورے کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے ہونٹوں پر خود بخود زفیہ مسکراہٹ آ گئی، جس کے بعد وہ کارڈ اپنے کوٹ کی جیب میں رکھتے وہاں سے نکل گئے۔ اس نے ہمت کر کے بمشکل اپنی باری ہوئی پلکوں کو کھولا، جب اس سے اپنا چہرہ کسی سخت چیز کے اوپر پڑا معلوم ہوا۔ نیم غنودگی سے ہوش کی دنیا میں قدم رکھتے سے چند پل لگے تھے، اور یہ سخت چیز اس کے لیے انجان بالکل نہیں تھی، بلکہ تو سالوں سے اس پر سر رکھ کر سونے کی عادت تھی، لیکن آج اس میں دوڑتی زندگی کی رمق سے بہت ہلکی محسوس ہوئی۔ جس کا گھبراتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا، جس کے ساتھ ہی اسے اپنے پلوں میں درد کی ایک شدید لہر محسوس ہوئی، جسے لب بیچ کر برداشت کرتے اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے محبوب شوہر کے چہرہ تھاما۔ مان اٹھیں پلیز۔ خون میں لتپت اس کے وجود کو دیکھتے وہ تڑپ کر رو تو ہی پکارنے لگی، وہ جو اس کی ہلکی سی یہ پکار پر 100 بار جی کر کہا کرتا تھا، آج منتوں تلوں پر بھی نہیں اٹھ رہا تھا۔ اس کے وجود سے بہتا لہو سے نیچے حجاب کے پیروں میں گر رہا تھا، جس پر اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ مان کے جواب نہ دینے پر حجاب نے جھک کر اس کے دل کے مقام پر سر رکھا، جہاں اب بھی ہلکی سی تھی لیکن زندگی کی رمق باقی تھی، جس سے ایک امید کی کرن حجاب کے دل میں روشن ہوئی، اور ایک نظر اس کے بے ہوش وجود کو دیکھنے کے بعد گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکلی تاکہ کسی کو راہگیر سے مدد لے کر مان کو ہسپتال لے کے جا سکے۔ اس کی بازو سے بہتا لہو اس سے اٹھتی ٹھیس اس کے برداشت سے باہر تھی، لیکن آج کسی بھی قیمت پر اسے ہار نہیں مانی تھی، اس لیے وہ درد کو غور کرتی گاڑی سے نکل کر پچھلی گاڑی کی طرف آئی، لیکن وہاں بھی منظر اس گاڑی سے مختلف نہیں تھا۔ گارڈز کی لاشوں سے بہتے خون کو دیکھتے اس نے بے ساتھ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا، اور پھر سڑک کے بالکل بیچ میں کھڑے ہو کر اس نے دونوں طرف نظر ڈرائی، جہاں رات کے اس پہلے اندھیرے میں اس روشنی کوئی گرن دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہر طرف بس ایک وحشت کا ماحول تھا، جس زدہ فضا میں سانس لینا اسے اپنا دم بھی کہیں اڑتا محسوس ہوا۔ اس نے دل میں بے ساتا ہی اللہ پکارا، تبھی کہیں دور سے ایک روشنی دکھائی دی جو دھیرے دھیرے اس کی طرف ہی بڑھ رہی تھی، جسے دیکھ ایسا لگا جیسے بجھتے ہوئے چراغوں میں کسی نے زندگی بھر دی ہو۔ وہ اپنا باریک کامردار لباس سنبھال کر اس کی طرف بڑھی اور ہاتھ ہلا کر گاڑی رکنے کی کوشش کی۔ گاڑی میں بیٹھے ڈرائیور نے اس سے چند قدم کے فاصلے پر گاڑی کو روکا، جبکہ اسے رکنے پر حجاب کی خوشی دیکھنے لائی تھی، خاص طور پر اس نے نکلنے انسان کو دیکھ کر بھاگ کر اس کے سینے کا حصہ بنی لالا پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کیا۔ کیا ہوا گڑیا؟ تم اس حال میں؟ اسے خود سے الگ کرتے نرمی سے بولے تھے۔ لالا دیکھیں نا میرے مان کو کیا ہو گیا، پلیز انہیں ہسپتال لے کے چلیں ورنہ انہیں کچھ ہو جائے گا۔ موسیٰ شاہ کا ہاتھ کو تھامتی اپنی گاڑی کی طرف کھینچ کر لے جانے لگی۔ موسیٰ شاہ نے حجاب کو سائڈ کرتے خود آگے بڑھ کر مان کی نبض اور سانس چیکی، جن میں ابھی کہیں سی زندگی لیکن باقی تھی۔ وہ پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، امید بھری نظروں دیکھ رہی تھی۔ ہاں ابھی زندہ ہے لیکن اب نہیں رہے گا۔ وہ جو ان کی پہلی بات سن کر ہوش ہوئی، ان کی آخری بات پر حیرت سے ان کی طرف دیکھا لالا، جس پر انہوں نے کمینگی سے کہک لگایا، اچھا ہوا نا میں اس بیوقوف اپنے بھائی کے دیوانے کے اثر پر نہیں رہا بلکہ خود چیک کرنے آ گیا، ورنہ میرا بنا بنایا پلان خراب ہو جاتا۔ نفی میں سر ہلاتے منہ میں بڑبڑایا اور اپنی جیب سے ریوالور نکال کر اس کے بنا اس حملے کا موقع دیے مان کے دل کا نشانہ لیا۔ فضا میں ایک بار پھر گولی کی آواز گونجی اور ساتھ ہی مان کی زخمی وجود کو ایک جھٹکا اور شاید آخری سانس بھی۔ اس کے لبوں سے خون کی الٹی کی مان باہر نکلا اور وہ سیٹ سے تھوڑا اوپر اٹھ کر دوبارہ واپس گرا۔ مان جسے دیکھتے حجاب کے لبوں سے درہیش چیخ برآمدہ ہوئی اور وہ موسیٰ شاہ کو دھکا دیتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ تھپتھپانے لگی۔ نہیں مان پلیز، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں کیسے جیوں گی آپ کے بنا؟ پلیز اپنی حجاب کے لیے واپس آ جائیں، میں مر جاؤں گی آپ کے بنا۔ لیکن دوسری طرف اس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھنے والا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ مان اس کی مسلسل خاموشی اور حجاب نے تقریباً اسے چھوڑ ڈالا۔ کوشش بیکار ہے گڑیا، اب وہ نہیں اٹھے گا، اپنے لہجے میں چاشنی ڈبوٹے مصنوعی پیار سے بولا، جس پہ حجاب نے پلٹ کر نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں کیا ہے آپ نے ایسا؟ آپ تو میرے بھائی ہیں نا، پھر کیوں اپنی بہن کی زندگی برباد کی؟ بھائی تو بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں، ان کی خوشیوں کے محافظ ہوتے ہیں، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے مجھے اجاڑ دیا۔ آخر کیا بگاڑا تھا مان نے آپ کا؟ آخر کیوں لالا کیوں؟ ان کا گریبان پکڑے وہ احزانی انداز میں چیخی، جس پر انہوں نے ایک نظر اس معصوم چہرے کی طرف دیکھا اور دھیما سا مسکرایا۔
بہت اہم سوال، میں نے ایسا کیوں کیا؟ لیکن وہ کیا ہے نا، میرے پاس فی الوقت وقت نہیں، ورنہ میں اپنی معصوم گڑیا کو اس کا جواب ضرور دیتا۔ بس اتنا جان لو، آج جو کچھ ہو رہا ہے تم لوگوں کے بڑوں کے کیے کا بھگتان ہے، جو تمہیں بھرنا پڑ رہا ہے۔ جس پر حجاب نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم اپنے چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور نہ دو، کیونکہ یہ ساری باتیں ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ میں جانتا ہوں میری پیاری بہن اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہے نا۔ بات کرتے کرتے اچانک سے سوال کیا۔ حجاب کے پلے تو اس کی کوئی بات نہیں پڑی تھی، لیکن جہاں انہوں نے شوہر سے محبت کی لفظ استعمال کیا، وہیں اس کا دل مٹھی میں جکڑ گیا۔ میں محبت کرتی تھی ہی نہیں بلکہ کرتی ہوں، ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ اب کے رونے کے باوجود بھی مضبوط لہجہ بولی، دیکھے گا اپنے مان کے ایک ایک خون کے قطرے کا حساب لوں گی آپ سے۔ ہائے میں تو ڈر گیا۔ حجاب کی دھمکی پر مصنوعی ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے، جس پر اس نے نفرت سے اپنا سر جھٹکا اور پھر دوبارہ مان کی طرف بڑھنے لگی جب ان کی بات پر اس کے قدم تھمے۔ لیکن حساب کے لیے تمہارے اس دنیا میں ہونا بھی تو ضروری ہے نا گڑیا؟ اور موسیٰ شاپ دم وقوف نہیں جو اپنے پیچھے کوئی ثبوت چھوڑے۔ اس سے پہلے کہ حجاب کو ان کی بات سمجھ آتی، انہوں نے پستول سلطناتے ٹریک دبایا، جس سے نکلنے والی گولی سیدھے اس کی سینے میں لگی۔ اس کے وجود سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ حجاب کی بڑی بڑی آنکھیں کھل کر مزید بڑی ہوئی، سانس کی ہی سینے میں ہی اٹکی جب انہوں نے دوسری گولی چلائی جو اس کے وجود میں بوجھ چھوڑتی اس کے رہے سے سان بھی خطا کر گئی۔ لالا حجاب کے منہ سے بے نام سی سرگوشی نکلی اور پھر بے دم ہوتی لہرا کر زمین پر گرنے لگی۔ جب موسیٰ شاہ نے اس کے آگے بڑھ کر اسے تھامتے ہوئے نیچے گرنے کے بجائے حجاب نے اس کے گریبان کو تھاما۔ میری بات یاد رکھیے گا، ایک دن آپ کے سارے گناہوں کا احتساب ہوگا۔ میں بہن ہونے کے ناطے آپ کو اپنے خون معاف کرتی ہوں، لیکن میرے مان کی تکلیف کا، اس کے خون کی ایک ایک بوند کا حساب آپ سے میرا اللہ لے گا۔ اور جس دن اس کی بے آواز لاٹھی آپ پر پڑے گی تو آپ اپنے بچاؤ کرنے کے لیے بھی موقع نہیں ملے گا۔ اگرتی سانسوں کے درمیان اٹکتی ہی بولی تھی، جسے سن کر مصنوعی ڈرنے والی دکھی ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگے، لیکن پھر یکدم فضا میں ان کا جاندار کہہ گونجا۔ حجاب کے تعصب بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر چہرہ موڑ کر ایک نظر گاڑی میں بےسر پڑے مان کو دیکھا۔ اتنی تکلیف کے باوجود بھی اس کے لب مسکرائے اور ساتھ ہی اس کے وجود میں آخری ہچکی بڑھی۔ اس کے وجود کے ساتھ چلتی ہوئی دھڑکن بھی ثابت ہوگی، جس کا یقین کر لینے کے بعد موسیٰ شاہ نے وہاں لفظ ضائع کیے بنا اس اندر گاڑی میں ڈکلا ڈالا اور پھر دروازہ بند کرتے گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ سچے رشتوں کے ایسے گناہگار روح جس نے اس معصوم سی حجاب کے روح تک کو جھنی کر دیا تھا کہ وہ اعتبار ٹوٹنے کا درد اس کے وجود سے سانسیں ختم ہونے کے باوجود بھی اس کی آدھی کھلی آنکھوں سے آنسو جاری رہنے کا سبب بن گیا۔ احسن حیات سے ملاقات کرتے موسیٰ شاہ نے حیدر شاہ سے اس کی نفرت کا سبب جاننا چاہا، جس پر انہوں نے مختصر لفظوں میں حسن کی ڈیتھ کے بارے میں بتایا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک مشورہ دوں۔ ان کی بات مکمل ہونے پر موسیٰ شاہ سے مخاطب ہوا، جس پر انہوں نے ان کی طرف سوالیہ دیکھا۔ آپ حیدر شاہ کو اپنے بھائی کی موت کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، اس لیے اپنی بھائی کی موت کے بدلے انہیں مار کر انتقام لینا چاہتے ہیں، رائٹ؟ جس پر انہوں نے سر اٹھایا۔ لیکن آپ کا کیا؟ آپ جو اپنے بھائی کے درد میں دن رات سلگتے ہیں، اس لیے اذیت کا مطلب یہ کہ بدلہ لینے کا مطلب تب ہے جب وہ بھی آپ کی طرح اپنوں کے لیے تڑپے، دن رات ان کی جدائی کی اذیت سے ہے، تب تو بات بنے، ورنہ اسے تو ایک ہی بار میں تمام تکلیفوں سے چھٹکارا پائے گا۔ اپنی بات کہہ کر انہوں نے احسن حیات کی طرف دیکھا، جو ان کی بات پر کنفیوز سا شکار ہوئے۔ تو پھر اب مجھے کیا کرنا ہے؟ ان کی بات پر گہرا سانس۔ آپ کو بھی حیدر شاہ کو مارنے کے بجائے ان کی کمزوری پر وار کرنا چاہیے، مطلب ان کے بیٹے۔ جی بالکل صحیح سمجھے حیات صاحب، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ذرا بھی تو پتہ چلے کہ اپنوں کو کھونے کا غم کیا ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک پلان ہے۔ جب وہ پر ان کی طرف متوجہ ہوئی، لیکن کچھ نہیں، آپ کچھ غلط نہیں کر رہے۔ اپنے معصوم بھائی کے بارے میں سوچیں، جو صرف ان کی سنگ دلی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے آپ سے دور ہو گیا۔ وہ صفائی سے ان کا ہمدرد بنتے انہیں اپنی باتوں کے جال میں پھنسایا، جس پر ان کی آنکھوں میں قہر اترا۔ وہ تمام صحیح غلط کی پہچان بلائے ہمیں بڑھ گئے۔ قسمت میں بہت جلد ان کے پلان کو عملی جامہ پہنچانے کا انہیں موقع دیا۔ وہ دونوں ان کی طرف سے ایک غلطی کے خواہشمند تھے۔ مان کی دیر رات واپسی کے فیصلے نے ان کی خواہش پوری کر دی۔ بظاہر تو یہ سب احسن حیات کے اشارے پر انجام دیے جانے والا فعل تھا، لیکن اس قتل و بدلے کے پیچھے تو کوئی اور ہی کہانی چھپی ہوئی تھی، جس پر سے پردہ قسمت بہت جلد اٹھانے والی تھی۔ آپ تو طاہر سائیں کے دوست ہیں، ایک نظر احسن حیات کی طرف دیکھتے ہوئے توشیح سے بولی، جس پر انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ماموں جان، آپ نے مجھے کیوں باندھا ہوا ہے؟ اگر آپ نے مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی تھی تو آپ مجھے ویسے ہی بول دیتے، میں آپ کے ساتھ آ جاتی، میں کہیں بھاگ تھوڑی جا رہی تھی۔ پھر موسیٰ شاہ سے مخاطب ہوتے نرفت ڈفن سے بولی، ناراضگی جتا کر جیسے شکوہ کر رہی تھی، جبکہ اس معصومیت پر موسیٰ شاہ کے ہونٹوں میں بڑی گہری مہنی خیز مسکراہٹ آئی اور انہوں نے احسن حیات کی طرف دیکھا، جو بہت غور سے بھیڑ کی طرف دیکھ رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ اتنا
کہ کوئی اتنا मासूम या कहने कि बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। मैं नहीं कहता था एहसन ये शाह खानदान वाले हद से ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, ख़ास तौर पर इनकी औरतें। इतना कहते इन्होंने केक लगाया, जबकि इनकी बात में अबिया ने इनके बदले लाभ वाले अजय को महसूस करते चूंकि इनकी तरफ देखा। मामू जान, जी मामू की जान, इन्होंने फ़ौरन प्यार से वो जवाब दिया। वो लहदा बात अबिया के और इनके लहजे में कहीं भी अपनापन महसूस नहीं हुआ, जिससे इसकी गिर्द खतरे की घंटियाँ बजने लगी। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? आपका इस इकतमाद थोड़ा डगमगाया, साथ चेहरे का रंग भी फीका पड़ा। हाँ, बहुत अहम सवाल। आपको यहाँ क्यों लाए, अभी बता देते हैं। ये जो तुम्हारे ताया साईं के दोस्त हैं। बात करते करते इन्होंने पास खड़े एहसन हयात की तरफ इशारा किया, जबकि होठों पर मानी है ऐसी मुस्कुराहट। इन्हें आप पसंद आ गई थी या कह के इन्हें आपसे मोहब्बत हो गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों पहले इनकी बाई को आपकी माँ से हुई थी। मतलब? इनकी बात पर अबिया ने नसमझी से इनकी तरफ है, साथ इसके चेहरे पर डर के साए लहराए। मतलब ये मेरी जान, इन मंसूफ को आपसे तूफानी इश्क हो गया है और आपसे शादी करना चाहते हैं, जो कि सीधे रास्ते से मुमकिन नहीं था, बस इसीलिए उठा कर लिया आपको, साफ और सीधे लफ्ज़ में समझाते हुए। जिस पर अबिया का मुंह हैरत से पूरा खुला। मामू जान मजाक कर रहे हैं ना आप? मुश्किल अटकते हुए बोली। मेरा और आपका कोई मजाक बनते हैं भला मेरी जान? नहायत परसुकून लहजे में अस्त्रिया बोले। इसने तशवीश से नजरों से नहीं देखा और फिर एक नज़र एहसन हयात जिनके चेहरे पर सुकून काबिल दीद था। मतलब वो उनकी बात से मुतफिक थे। आपका कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया कि ऐसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी सकी भांजी हूँ, आपकी बहन की बेटी, आपकी भतीजी की इज्जत, आपके खानदान की इज्जत। आप मुझे यूं घर से अगवा करके रुसवा करने चले हैं? आपने ये फेल अंजाम देने से पहले एक बार भी अपने खानदान की इज्जत के बारे में नहीं सोचा? इसके लहजे में हैरत ही हैरत बोल रही थी, जिसका गम उसका मूसा शाह पे कोई असर नहीं हुआ था। और आप भी अगर जगह रिलैक्स खड़े थे। मेरा खानदान 90 तरह कदम लेते इसकी कुर्सी के चारों तरफ राउंड लगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरा तुम लोगों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, तो फिर बहुत ही आराम और सुकून से इसके सर पर बम फोड़ा। अभिया ने मुंह खोलकर हैरत से इनकी तरफ देखा। मामू जान नरम होठ बेनाम से फड़फड़ाए, जिस पर अस्त्रिया मन लो भाई, ऐसा मैंने तुम्हारी अमानत तुम तक पहुंचा दी। अब आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे वक्त रहते दूसरे बहुत से काम भी निपटाने हैं। लबों पर मानी हेज मुस्कुराहट से पलटने का लगा जब अभिया ने पीछे से इन्हें मुखातब किया। आप ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, और अगर आप मेरे मामू नहीं हैं तो फिर कौन है आप? आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा। शौक से निकल कर चिल्लाई। सबसे पहले मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने का बिल्कुल पाबंद नहीं हूँ। सेकंड यूं चिल्लाकर एम फजूल में अपनी एनर्जी मुजाया मत करो। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ जीना है। दहाई घटियापन से कहते हैं। एहसन हयात को देखते आंख वेख की थी, जिसे देखते हुए उसका मतलब समझते अभी का चेहरा पल में मुतगैर हुआ। अलबत्ता एहसन हयात का चेहरा स्पाट था। मुझे नहीं पता था आप इतने घटिया निकलेंगे। आपके हालात, आपकी सोच, आप जैसा गिरा हुआ शख्स मैंने आज तक नहीं देखा। तो फिर आप पर लानत देती हूँ मैं आपकी सोच पर। आप जैसे सबको डूब मर जाना चाहिए। अपनी बहन बेटियों के बारे में ऐसे ख्याल रखता हो। आपके अंदर गैरत नाम जैसी कोई चीज़ नहीं। अभी की बातों ने इनके अंदर आग लगाने का काम किया, जिस पर तेश में आते इन्होंने हाथ उठाया था, जिसे अब ये के चेहरे की जीनत बनने से पहले ही ऐसे हयात ने आगे बढ़कर थाम गया। अलबत्ता इनको खुद पर हाथ उठाता देख अब ये ने अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। मूसा शाह ने कहर भरी नजरों से इसकी तरफ देखा। ये अब मेरी इमानत है, जिस पर हाथ उठाने की मैंने तुम्हें कतई इजाजत नहीं दी। दहाई पर सुकून लहजे में, जिसे सुनकर अबिया ने हैरत से अपनी आंखें खोली। मूसा शाह के घूरने पर इनके हाथ से अपना हाथ खींचा और अभी की तरफ झुका। मैं चाहूँ तो इस बदतमीजी पर एक पल में तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूं और दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक ना सके। लेकिन क्या याद करोगी? मेरे दोस्त की इमानत हो, इसकी खातिर माफ किया। बात के आखिर में एहसन हयात की तरफ देखते मुस्कुराए, जबकि इनकी मुस्कुराहट अबिया को जहर से भी ज्यादा बुरी लगी थी। लानत देती हूँ मैं ऐसी माफी पर। आपको क्या लगता है मैं डरती हूँ आपकी धमकियों से? बिल्कुल भी नहीं। आप जो करना चाहते हैं कर लें, क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है कि जब तक इनकी मर्जी नहीं होगी आप मेरा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते। इनकी आंखों में आंखें डाल सुलगते लहजे में गोया हुई, जिसे सुनते मूसा शाह तेश में से अपनी मुठियां बीज रही।